بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج یکم مئی ہے جو کہ لیبر ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1886 میں کچھ مزدور جو تھے وہ کھڑے ہوئے ان انڈسٹریلسٹ کے خلاف، ان کیپٹلسٹ کے خلاف کہ جو ان کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے اور ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے ورکنگ آورز جو ہیں ان کو لمٹ کیا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ یورپ کے اندر پیک پہ تھی، اور جو بھی انڈسٹریلسٹ تھے وہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، ایکسپلائٹ کر رہے تھے۔ ورکرز کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا، 18-20 گھنٹے ان کو کام کرنا پڑتا تھا، اور ان کو جو ویجز ملتی تھیں وہ بھی بہت نامنل ملتی تھیں، جس سے وہ ہارڈلی جو ہے اپنا گزارا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور سہولت بھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو بہرحال اس کے خلاف ایک ریئیکشن ہوا۔ اس میں ایک بڑا ہاتھ جو ہے کمیونسٹ موومنٹ کا بھی تھا، سوشلسٹ جو تحریکیں تھیں انہوں نے بھی اس کے اندر ایک رول پلے کیا تھا کہ ایک اویئرنیس کو عام کیا گیا اور مزدوروں کو جو ہے موبلائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بھی مزدوروں کی یونینز تھیں وہ بھی اس میں شامل ہوئیں، اور عام مزدور بھی شامل ہوئے، اور اس شکاگو میں پھر ان لوگوں نے جو ہے ایک پروٹیسٹ کیا یکم مئی پہ، وہاں پہ اکٹھے ہوئے اس مطالبے کے ساتھ۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو اسٹیٹ اتھارٹیز تھیں انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے اوپر باقاعدہ اوپن فائر کیا گیا، کئی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کئی زخمی ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ ایک ان کی سٹرگل جو تھی وہ اس حد تک پہنچی کہ یہ بیک ڈاؤن نہیں انہوں نے کیا بلکہ کھڑے رہے، اور آخرکار ان کے رائٹس ملنا شروع ہو گئے۔ تو یکم مئی بیسیکلی انہی مزدوروں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بہرحال اسلام نے اس سے بہت پہلے مزدوروں کو یہ حقوق دے دیے تھے، جیسا کہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جو ہے مزدوری دے دو۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جو بھی مزدور ہے، کام کرنے والا ہے تمہارے ساتھ، وہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے اس کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور اگر کوئی ایسا کام تم نے اس سے لینا ہے جو تم خود نہیں کر سکتے تو اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ مل کے وہ کام کرو۔ یعنی اس حد تک جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزدوروں کے حقوق اسٹیبلش کیے۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے خلاف تو اللہ تعالیٰ خود مقابل کھڑے ہوں گے روز محشر، اور وہ لوگ کون ہیں کہ ایک جو اللہ کے نام پر عہد کرے اس کے بعد اس کو توڑ دے، اور دوسرا وہ شخص جو ہے جو یہی مزدور کو جو ہے کسی اجرت پہ رکھے، اس کے ساتھ اس نے ایک اجرت طے کی لیکن وہ کام کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ اجرت نہ دے، اور اس طریقے سے ایک تیسرا شخص بھی ہے جس کا ذکر ہے۔ لیکن خاص طور پہ اس شخص کا ذکر ہے کہ جو مزدور کو طے شدہ مزدوری جو ہے کام کرنے کے بعد اسے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف جو ہے وہ اس کے مقابل ہوگا روز محشر۔ تو اس طرح بھی تھریٹ کیا گیا۔ پھر یہ بھی حدیث کے اندر جو ہے انسٹرکشنز دی گئیں کہ کوئی جس سے بھی آپ نے کام لینا ہے اس سے پہلے اس کی مزدوری طے کرو اور پھر اس سے کام لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ ابی داؤد کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ ہیں یعنی مزدور ہیں، ان کے یہ یہاں تک حقوق موجود ہیں کہ ان کو آپ اتنا کم نہ دیں کہ وہ بس اپنا مشکل سے گزارا کر سکیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی عامل ہے، کوئی جو ہے مزدور ہے، تو اسے اتنا دو کہ وہ شادی کر سکے، اگر کوئی خادم رکھنا چاہے تو خادم رکھ سکے، اور یہاں تک کہ اگر وہ گھر بنانا چاہے تو گھر بنا سکے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں تو یہ بالکل بات اظہر من الشمس ہے کہ اسلام جو ہے وہ مزدوروں کے حقوق اسٹیبلش کرتا ہے۔ ہم مملکت خدا داد پاکستان میں اس وقت موجود ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اسلامک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے مزدور جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، ان کی نہ تو کوئی منیمم ویج جو ہے وہ طے شدہ ہے، نہ یہ ہے کہ ان کے ورکنگ آورز جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لمٹ اس کے اوپر لگائی جاتی ہے اور ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے جو ہے مدعو کیا ہے پروفیسر تعالیٰ بھٹو صاحب کو۔ پہلے بھی ہم نے ان کو ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا، ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہم نے پہلے بھی کیا تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اوپر، انشاءاللہ اس کی بھی سیریز ابھی آگے بڑھے گی۔
لیکن آج کے دن کے حوالے سے بالخصوص ہم نے جو ہے ان کو مدعو کیا ہے آج کہ ان سے ڈسکس کریں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ مزدوروں کے حوالے سے کیا رائٹس جو ہے اسٹیبلش کرتا ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ اگر لاز اگر موجود ہیں تو وہ ان پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی. سیکنڈلی، ہسٹری کیا رہی پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک کیا کیا لیجسلیشن اس حوالے سے ہوتی رہی، اس کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ روشنی ڈالیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جب رائٹس کی بات ہوتی ہے اور حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، حالانکہ اسلام نے اس کے اوپر اتنا زور دیا ہے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، محروم طبقات ہیں، ان کو اور لوگوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. ان کے لیے پھر جو ہے یا تو کمیونسٹ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر جو لبرلز ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے حقوق کے لیے، اور مسلمان جو ہیں اس حوالے سے کچھ نہیں کرتے. اور خاص طور پہ جو اسلامی تحریکات ہیں، اسلامی جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، وہ اس حوالے سے جو ہے آگے نہیں بڑھتی اور ان کو شعور نہیں دلاتی. تو اس المیے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو میں جو ہے پروفیسر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر کہ آپ اپنے مصروفیت سے اپنے ٹائم نکالا. پروفیسر صاحب جو ہے ان کا تعارف جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 20 سال سے یہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر آف لا ہیں، اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہیں. خاص طور پہ ایک بڑی گہری نگاہ ہے ان کی، کانسٹیٹیوشن پڑھاتے بھی ہیں یہ. تو انشاءاللہ ان سے بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہے گی. تو پروفیسر صاحب، بہرحال یہ تمہید کچھ میں نے اس لیے باندھی تاکہ ہم ویورز کو بتائیں کہ کیا اسپرٹ ہے، کیوں ہم یہ جو ہے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. مقصد تو یہی ہے کہ جو مزدور ہیں، ذریعہ بات ہے، ایک بڑا طبقہ ہے، بڑا فیکشن ہے ہماری سوسائٹی میں، تو ان کے حوالے سے آپ کچھ سب سے پہلے تو ہم نے جتنے قوانین جو ہے انہیریٹ کیے ہیں برٹش انڈیا سے، اور برٹن بھی ایک کیپٹلسٹک پاور تھی، انڈسٹریلسٹ پاور تھی. انڈسٹریلسٹ کو جو تھریٹ ملی شروع سے ہی وہ مارکسسٹ کی تھی. اس تھریٹ کی وجہ سے انہوں نے مزدوروں کے حقوق کے لیے قوانین بنائے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے ابھی انقلاب آ جائے. یعنی یہ جو انہوں نے مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے قانون بنایا یا ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں آیا، وہ یہ نہیں آیا کہ ہم نے مزدوروں کی ویلفیئر کرنی ہے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو انقلاب سے بچانے کے لیے، یعنی بنیادی نیت ان کی یہی تھی کہ کہیں ہم بھی اس انقلاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. اس کے لیے انہوں نے مزدوروں کو جس سے موت واقع نہ ہو جائے وہ تو فراہم کی جائے، اور ان کو کچھ نہ کچھ انٹرسٹ ان پہ لک آفٹر کیے جائے. اور وہ جو لیجسلیشن ہے ابھی تک ہمارے ہاں چل رہی ہے. یعنی فیکٹریز ایکٹ 1940 کا ہے جو مین لیبر کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارا. اچھا. اور اس کے بعد ہے کہ ورک مین کمپنسیشن ایکٹ ہے. یعنی اگر ان کو کام کے دوران کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اپنے کام کی وجہ سے، جو ایسی مشین ہے جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے، تو ان کو کیسے کمپنسیشن دی جائے. یعنی یہ ایکٹ تو پہلے سے ہیں، مگر جب پاکستان بنا ہے، پاکستان تو ایک نظریے کے تحت بنا. اس نظریے کی گواہی یہ ہے کہ یہ پاکستان بنانے والے لوگ تھے، انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی کہ ہم نے اس میں کیسا نظام نافذ کیا. آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے تمام کانسٹیٹیوشنز کی بنیاد ہے. ابھی 73 کانسٹیٹیوشن کا تو وہ ایک نہ صرف پریمبل ہے بلکہ اس کا ایکٹیو پارٹ بھی آرٹیکل 2A کی شکل میں. اس میں بھی جو حقوق کا خیال رکھا گیا، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں کہ جی سوشل گارنٹی کیا جائے گا سوشل جسٹس ایز اننسیٹڈ بائی اسلام. اٹ شیل بی فلی آبزروڈ. ٹھیک. یعنی ایکولیٹی آف اسٹیٹس، اپرچونٹی بفور لا، سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل جسٹس، یہ ساری چیزیں فراہم کی گئی ہیں. اس کے بعد اسپیسیفکلی اگر ہم آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی طرف، تو شروع جو بنا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن 73 کا، اس کا ظاہر پہلا آرٹیکل تو نام کا ہوتا ہے، دوسرا آرٹیکل ہے کہ اس اسٹیٹ کا کیا مذہب ہوگا، اسلام ہے وہ. تیسرے آرٹیکل میں اس میں لکھا ہوا کہ ایکسپلائٹیشن ہم اس ملک میں نہیں ہونے دیں. اچھا. یعنی یہ اسپیسیفکلی مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ آرٹیکل ڈالا ہے. اچھا. جو جتنا کام کرے گا اس کے مطابق اس کی اجرت ہم انشور کریں گے. یہ جو تفصیلات ہیں جی یہ
کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ذرا پتہ نہیں ہے، یہ تو بعد میں پھر جو ایکٹس بنے، لاز بعد میں جو ہر ایکٹس لاز بنے جو بنے ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں، پہلے صرف کانسٹیٹیوشنل بیسس جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیس جو ہے وہ جیسے آرٹیکل 3 ہے کہ ایکسپلائٹیشن اس ملک میں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آرٹیکل 3 از دا بیسس. ہاں بیسس ہے کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگی، اور جو کام جتنا کرتا ہے اس کے مطابق اس کو اجرت بھی لازمی حکومت انشور کرے گی، اور اسی کے تحت پھر باقی قوانین بنے، منیمم اجرت کا قانون بھی بنتا ہے. اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 11 ہے وہ بھی فورسڈ لیبر کو ختم کر دیتا ہے. انگلش لا میں پہلے جو انگریزوں کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، جن کو خان بہادر یا نواب کا سٹیٹس دیا جاتا، جاگیر دی جاتی تھی، اور جاگیر میں جو بھی کام کرنے والے ہوتے تھے دے ور باؤنڈ، وہ اسے کہتے ہیں بیگار پہ چلے گئے. تو ان پہ لازم تھا کہ جب وہ نواب بلاتا ہے اس کی فصلیں کاٹنے کے لیے آئیں گے، اس کے گھر کی کام کرنے کے لیے آئیں گے، تو وہ بھی اس آرٹیکل 11 اس کو ختم کر دیتا ہے. ٹھیک، فورسڈ لیبر اس میں نہیں ہوگی، زبردستی کسی کو لیبر پہ نہیں لگایا جا سکتا. یعنی یہ بنیادی کانسٹیٹیوشن کی. اس کے علاوہ 38 آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں تو کافی تفصیل سے کہ ان کے لیے میں اگر 2-4 الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دوں. یہ آرٹیکل 38 ہے، اس میں provide for all citizen facilities for work and adequate livelihood with reasonable rest and leisure. یعنی اس میں ایک تو ان کو ورک بھی پرووائڈ کیا جائے گا، پھر اس کی اجرت بھی ایڈیکویٹ ہوگی، اور اس کام ایسا ہوگا جس میں ریسٹ بھی انہیں ملے اور لیئر بھی ملے. اچھا، یعنی یہ اس کے یعنی حقوق کی اتنی ڈیٹیل کانسٹیٹیوشن میں نارملی نہیں ہوتی، مگر ہمارے کانسٹیٹیوشن نے یہ پرووائڈ کی ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ پرووائڈ بیسک نیسیسٹیز آف لائف، فوڈ، کلوتھنگ، ہاؤسنگ، ایجوکیشن اینڈ میڈیکل ریلیف فار آل سچ سٹیزن. اچھا، یعنی یہ سب کانسٹیٹیوشن کے اندر، یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ان چیزوں کی گارنٹی دے رہا ہے. عام طور پہ تو کانسٹیٹیوشن میں پرنسپلز ہوتے ہیں اور باقی بعد میں پھر ایکٹس بنتے ہیں. ڈیٹیل میں بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں. جیسے میں تو اس کی مثال دیتا ہوں، اسلامک لا میں قرآن مجید میں تو بیسک پرنسپلز ہی ہیں، بالکل، مگر اس میں نکاح و طلاق والا ڈیٹیل میں ہے قوانین، اور دوسرا انہیریٹنس والا ڈیٹیل، بالکل، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ بہت ضروری ہے. اسی کو فالو کرتے ہوئے کہ جو بہت ضروری چیزیں تھیں، جیسے اریسٹ والے ڈیٹیل ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ جو ایکسپلائٹیشن، چونکہ جو برٹش امپائر تھی وہ تو قائم ہی ایکسپلائٹیشن پہ تھی، اس کو توڑنے کے لیے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ڈالیں گی. قائد اعظم کی اسپیچ بھی ہے، اس میں بھی ڈیٹیل سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو ہے 60s میں بیسیکلی ہمارے انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور اس میں کچھ اثرات ظاہر کریڈٹ ہم دیں گے سوشلزم کو بھی، ان سے انفلوئنس ہو کے ہم نے ان کی پروٹیکشن کے لاز بھی بنائے. اچھا 60s میں بنے، 70s میں بنے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہے کہ یہ جو ہے سوشل جسٹس کی بنیادی جو حقوق ہیں، یہ اس میں UDHR جسے ہم آج کل ہیومن رائٹ کی بائبل بھی کہا جاتا ہے، فنڈامنٹل لا بھی کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشنز جو ہیں اسی میں سے انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ لی. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی بیسیکلی اس میں بھی اس کا ذکر ہے. اور دوسرے انٹرنیشنل لیول پر ILO جو ہے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن جو ہے، اس نے بھی اس پہ کافی رولز ریگولیشن بنائے ہوئے. اس نے ہمارے گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہوا ہے، اس پہ لیبر کورٹس بھی بنے ہوئے ہیں. اچھا، ہاں، اور مگر ہم نے چونکہ ادھر یونیورسٹی میں ریسرچ ہم کرواتے ہیں، اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ لیبر کورٹس جو ہیں یہ سیپریٹ ہیں یا مطلب نارمل جو سسٹم ہے کورٹ کا اسی کے تحت؟ لیبر کورٹ کا الگ اس کے پاورز ہیں. سیشن جج لیول کا ہوتا ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، اور اس میں انسپیکٹر جو لیبر ہے وہ چیک کرتا ہے کسی انڈسٹریلسٹ نے ان کو رائٹ نہیں دیے، وہ کیس دائر کرتا ہے، یا کوئی لیبرر جس کو ویسے نکال دیا جائے نوکری سے یا اس سے زیادتی ہو تو وہ جا کے کیس فائل کر سکتا ہے، اور اس کی وہ ریسٹور ہو جاتی ہے. اور دوسرا کہ کمپنسیشن بھی وہ دلواتا ہے، کہ وہ ورکمین کمپنسیشن ایکٹ. مگر اس میں مسائل ہیں، یعنی قوانین ہمارے یہاں موجود ہے، یہ تو بڑا کلیئر ہے، جیسے کانسٹیٹیوشن بھی بڑا واضح ہے، اتنا کلیئر کہ پھر اس کے بعد ایکٹس بھی ہیں. یعنی دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو انیکٹمنٹس ہیں اور ایک جو ہے امپلیمنٹیشن. ہمارے یہاں ہمیشہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ رہا ہے. ہاں، انیکٹمنٹ کا بھی ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ مسائل ابھی تک موجود. یعنی انگلش لا نے تو ہمیں ورکمین کمپنسیشن کو دیا، بازو ٹوٹ جائے تو اسے 10,000 دے دو، ٹانگ ٹوٹ جائے تو 50,000 دے دو، ڈیتھ ہو جائے تو
मगर हमारे यहाँ तो चूंकि एक प्रॉपर इस्लामिक लॉ का प्रॉपर सिस्टम, यानी इस पे हम पहले भी डिस्कशन करते हैं कि इसको अमेंड होना चाहिए, इस्लामिक लॉ के मुताबिक नहीं है वो, बिल्कुल कि दियत के कवानीन बड़े क्लियर। हाँ, उसमें तो हर चीज की वो जो है ना, हाँ, यानी हर एक उंगली की भी उंगली का दियत भी जो है, ना, वो तो छोटी सी चोट लगी है तो हाँ, तो उसकी भी उसकी आप भी एस्टेब्लिश दियत। करेंगे। यानी ठीक इस ठीक। वक्त अगर देखें ह्यूमन बॉडी अगर डेथ हो जाती है तो कोई मेरे ख्याल 40 लाख से ज्यादा, 48 लाख है अच्छा अच्छा, इस साल में जो दियत की अमाउंट है। ठीक है। और एक हाथ अगर टूट जाए तो उसकी 1/4 हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस तरह ये बहुत यानी रीजनेबल अमाउंट बनती है। मगर हमारे यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन में इसको पीनट कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन जो एक्ट है, जी जी, इसके अंदर जो उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं हाँ, वो वो बहुत बहुत कम काम है, बताया। अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। क्योंकि इंग्लिश जो अंग्रेज बना के हाँ, चला गया, हमने भी उसी तरह उसी से बस इम्प्लीमेंट वो किया। इम्प्लीमेंट कर दें। तो ये है कि एक तो एनेक्टमेंट की भी जरूरत है हमारे। ठीक है, ठीक। दूसरा, क्योंकि बेसिक हमारे यहाँ कवानीन भी है, एनफोर्समेंट ऑफ शरिया एक्ट 91 ये कहता है कि तमाम कवानीन की ताबीर जो है, इंटरप्रिटेशन जो है, इस्लामिक इंजंक्शंस के मुताबिक ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, रिकॉर्ड भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डिसीजन दिए, खुलफाए राशिदीन ने क्या डिसीजन दिए, बिल्कुल सही बात। बाकी काजी अबू यूसुफ के डिसीजन भी मौजूद हैं। ऐसे ही। और इन जो सबसे लंबी एम्पायर रही है 600 साल तक, तो टर्किश एम्पायर, इनके जो डिसीजन लिखे हुए मौजूद हैं। बिल्कुल। इंडिया में जो काजी थे हमारे, उनके डिसीजन एज सच लिखे हुए हमारे पास ज्यादा मौजूद नहीं, बहुत कम हमें मिले। मगर वो तो उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक बनाया होता है, जैसे आज जो भी डिसीजन होता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो पब्लिश होता है, सही। उन्होंने भी ये सिस्टम रखा होता, हर काजी का डिसीजन लिखा जाता था, कंपाइल होता था और वो रखा जाता। सही। इसलिए एक तो ये चीज, दूसरा हमने यानी हमारे यहाँ ला ये है कि जो भी लेबरर है, कहीं भी लेबर करता है, तो उसका जो अजीर है या आजिर है, जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर जो है, उसने उसकी तनख्वाह में से कुछ लिमिटेड अमाउंट जमा करानी होती है। ये इनका जो फंड होता है, ओल्ड एज एम्प्लॉयज फंड है, जी जी, सही। उसमें जाते हैं, और जैसे ही वो 60 इयर्स का होता है तो उसे पेंशन मिलती है। ठीक। यानी जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी में वो नौकरी कर रहा हो, महीना इसमें की, 6 महीने इसमें की, जहां जहां भी वो करता है, गार्ड लगे हुए हैं देखें हर वार्ड में, तो वो सिक्योरिटी कंपनी है, कानून में तो दे आर बाउंड के वो अच्छा अच्छा उस परसेंटेज जो अपने एम्प्लॉइज हैं उसके हिसाब से वो कुछ परसेंटेज पेंशन के लिए उनकी जमा कराते हैं। अच्छा और ये अरबों रुपए जमा है अच्छा। हमारे जो फंड में, एम्प्लॉय ओल्ड एज जो फंड होता है। अच्छा मगर उसमें भी अभी हो ये रहा है, क्योंकि इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, हमारे उनके लेबरर्स के पास कार्ड नहीं बने हुए उसके, अच्छा अच्छा। यानी वरना जो भी 60 इयर्स का होगा, कानून तो ये है कि उसे मिलेगी पेंशन। अच्छा, कोई भी लेबर जिसने कोई भी किसी भी लेबर कंपनी में प्राइवेट काम। भी काम कर रहा है उसको अच्छा भी मिलेगी, यानी हमारे यहाँ अच्छा, अगर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है सिटीजन वो, ऑफ पाकिस्तान है, उसकी बेस पे अगर वो प्राइवेटली भी काम कर रहा है। हाँ, तो उसको 60 इयर्स का जैसे होगा उसे उधर से ये पेंशन तो मिलेगी। अब ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको लोगों को पता ही नहीं हाँ, है। पता ही नहीं, और उन्होंने कार्ड भी नहीं बनवाए हुए। और अच्छा, इसमें भी हो ये रहा है, उनके पास अरबों रुपए के फंड अब भी जमा है, जमा हुआ, अच्छा वहाँ मौजूद मौजूद है। है, और उसमें अभी फ्रॉड भी हुए हैं कि जो डीजी है उसने, यानी ये तो हमारी कौम का अलमिया है कि अलमिया बस है ना जहाँ कि पे पैसे होंगे वहां पे बस करप्शन तो होनी। एक 70 लाख वाली बिल्डिंग उसने 700 करोड़ में खरीद ली है, अल्लाह। भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, मगर अगर उन्हें पता हो तो इतने पैसे जमा होने की बजाय उन लोगों को मिलते रहे तो इस तरह जमा ही ना हो। तो उसका वो कहाँ पे जाए, यानी मजदूर ये पे। अभी देखें ना, हमारे यहाँ अगर देखें यूबीआई बिल्डिंग भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। उधर आप जाएं तो उनके पास पूरा सिस्टम है, वो उसको रजिस्टर भी करते हैं, हम्म। और उसके किधर किधर नौकरी की है उनको भी नोटिस भी भेज देते हैं कि वो इसका हिस्सा पेंशन अच्छा का जमा अच्छा। करा देते हैं। तो जो यानी प्राइवेट जो काम करेगा उसकी पेंशन फिर कैसे। उसकी जिस जिसके पास उन्हें प्राइवेट काम किया है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कुछ कवानीन है वहां लागू होते हैं जहाँ 10 बंदे मुलाजिम है, जैसे बड़ी दुकान है, 10 बंदे सेल्समैन है ना, वो दुकान वाला पे वो कानून लागू होगा कि वो फैक्ट्रीज एक्ट उस पे लागू हो जाता है। मगर इस पे ये जैसे सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड है या इन पे भी ये लगता है, कोई भी कंपनी ना, बेसिकली हमारा कारपोरेट कल्चर एक किस्म का बना है जो इम्प्लीमेंट नहीं है बेसिकली। ठीक। मगर हमारे लॉज बने हुए हैं कि कारपोरेशन जो भी हैं उनमें लीगल एडवाइजर भी होता है, उन्हें रिपोर्ट भी देनी होती है, इतने हमारे एम्प्लॉइज हैं, इतने हम जमा उधर पैसे करा रहे हैं, इतना टैक्स दे रहे हैं। ठीक। तो इसमें चूंकि लेबर को भी नहीं पता, और उसका एम्प्लॉयर जो है
یا تو وہ بھی کیونکہ اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے تو وہ اپنا حق مانگے گا تو اسے پتہ چلے گا. بالکل. یہ بڑا ایک المیہ ہمارے ہاں یعنی یہ اس لیے تو ہم یہ جو پوڈ کاسٹ کا جو انشاءاللہ سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس ہیں کیا، اصل اور مسئلہ پھر یہ ان کو پھر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کلیم کرنا بھی نہیں آتا. اس کا ایک پروسیس، اس کا پروسیس بھی ہے، وہ فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دو تین چیزیں اب یہاں پہ سامنے ہیں. ایک تو جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جو ہمارے پاس اس وقت لاز ہیں، کانسٹیٹیوشن تو بالکل واضح ہے، کانسٹیٹیوشن کلیئر. اس کے بعد لاز جو ہیں ہمارے پاس وہ بھی ایسے ہیں جس میں ہیں تو وہ ویسے کہ وہ برٹش وہ دور کے بنے ہوئے ہیں، وہ اگر ہم اسلامکلی اس کو ہم مطلب ریڈیفائن کریں، امپروو کریں تو زیادہ کمپنسیشن جو ہے وہ ملے گی. تو یہ ایک تو یہ چیز ہونی چاہیے، اور مزدوروں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، لیبرز کو، کہ یہ بھی ایک کام ہے جو کہ جس کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. والا تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم چیلنج کر دینا فیڈرل شیئر کورٹ میں بھی، وہ بھی اس میں امینڈمنٹ کروا سکتے ہیں اگر کیا جائے تو یہ پھر انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں پھر اس پہ انشاءاللہ اس پہ یہ انشاءاللہ یہ کرتے ہیں. اچھا، دوسری جو بات آپ نے بڑی اہم کی کہ میں ایک باقاعدہ فنڈ بھی موجود ہے اور اس طریقے سے ایک پروسیس بھی ہے یہاں پہ. چلیں وہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس میں جا سکتے ہیں، اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ جو ہے رجسٹر کروا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے. جہاں پہ جو مین مسئلہ ہے جو مزدوروں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسپلوٹیشن ان کی ہوتی ہے، کہ جو ورکنگ آورس ہیں، ورکنگ آورس جو ہیں یہاں پہ کوئی منیمم طے ہیں، جیسے 8 گھنٹے ورکنگ آورس ہمارے جو ہے قانون میں اچھا بالکل کلیئر لیتے ہیں. مگر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب امپلائی ہوتا ہے نا، اس بیچارے کو ہم کہتے ہیں جی اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں دیں. ابھی بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ایسا ہی، تو یہ ہم ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. پہلے بیسیکلی اس پہ 70s میں تو کافی کام ہوا، یعنی اس میں پہلے بارگیننگ کی پاور دیکھیں امپلائر کے پاس ہے، وہ بارگین کر سکتا ہے یہ مزدور نہیں تو میں یہ رکھ سکتا. بالکل امپلائر تو ایسا کرے گا، لیکن لا کیسے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے امپلائی؟ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ ہے اس میں بھی نا. اچھا اچھا، اس میں بھی میں نے کہا جہاں 10 مزدور ہوں تو پھر وہ دوسرا ایکٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے. ان 10 مزدوروں کے پاس بارگیننگ پاور آ جاتی ہے. اگر وہ رجسٹر ہوں تو وہ ان کو نوکری سے بلا وجہ نکال بھی نہیں سکتا. اچھا، دوسرا ان کو سٹرائک کا بھی حق مل جاتا ہے کہ اگر یہ ہمارا کام نہیں کر رہا تو ہم سٹرائک بھی کر سکتے ہیں. منیمم ویجز بھی ڈکلیئر ہوتی ہیں ہر سال بجٹ میں. اچھا، تو یہ یعنی منیمم ویج جو ہے یہ ہر سال بجٹ میں طے ہوتی ہے؟ جی بالکل، یہ منیمم ویجز ابھی میں نے آپ کے سامنے میں نے گوگل میں لکھا ہے. تو ابھی پنجاب نے جو امینڈمنٹ کی ہے کہ 25,000 سے 32,000 پر منتھ کی ہے انسکلڈ لیبر کی. انسکلڈ لیبر کی 32,000 ہے، یعنی منیمم جو ہے نا جو دے سکتے بیس لائن وہ 32، پھر جتنا اسکلڈ ہے اسے بڑھتے چلے جائیں. اگر جو ہے کوئی کارپوریشن یا کوئی بھی بزنس ہے وہ اتنی نہیں پے کر رہا کسی مزدور کو تو پھر وہ کیا کرے؟ نہیں، یہ تو لیبر کورٹ میں جا سکتے ہیں. اچھا، وہ لیبر کورٹ. ہاں، یعنی جب لا بن جاتا ہے. لیبر کورٹ کہاں پہ؟ سیم جگہ پہ جہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جدھر چھوٹے کورٹ ہوں تو تھوڑے کیسز ہو تو جو ادھر کا ایک ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے اسی کو لیبر کورٹ کی پاورز دی جاتی ہیں. سیشن جج از امپاورڈ ود پاور آف لیبر کورٹ. جہاں زیادہ کیسز ہوں وہ الگ بھی کر دیتے ہیں. لاہور میں جیسے وہ ایک لیبر جج ہی بنا دیا، لیبر کورٹ کا ٹائٹل سے لیبر کورٹ ڈیڈیکیٹڈ جج ہے. تو جہاں چھوٹے تحصیل ہیں یا جہاں انڈسٹری کم ہیں تو ادھر وہ سیشن جج ہے وہی لیبر کورٹ کی طاقت استعمال کرتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے جہاں مزدور بیچارہ کیا کرے، اس کے خلاف جو ہے بڑا بزنس مین ہے، وہ تو اس کے اپنے بڑے بڑے وکیل ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ اب نہ تو وکیل افورڈ کر سکتا ہے، تو وہ کیسے وہاں پہ پریزنٹ؟ نہیں، اس کے لاز میں یہ پرووینز ہے کہ مزدور وہ خود جائے گا وکیل کی بجائے نا، خود جا سکتا ہے. اور ایک لیبر ڈپارٹمنٹ ہے ہر گورنمنٹ میں نا، ہر پروونشل گورنمنٹ میں موجود ہے، اور ان کی ڈیوٹی ہے جہاں بھی یہ پورے نہیں ہو رہے لیبر لاز تو وہ جا کے پلیڈ کرتے ہیں کورٹ میں، وہ کیس فائل کرتے ہیں. اچھا، ان کے بہاف؟ ہاں، ان کے بہاف پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کر سکتا ہے، وہ خود بھی جا سکتا ہے. اچھا، وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے اس طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پھر وہ وکیل ان کو دے گا، وہ خود جا کے کیس لڑتے ہیں. وہ انسپیکٹر لیبر خود جاتا ہے کورٹ میں. اچھا اچھا اچھا. بلکہ اس میں تو جیسے فیکٹریز ایکٹ 1940 اس میں یہ ہے کہ کتنے مزدور ہوں تو ان کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے، کیا کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے، باتھ روم کتنے ہونے چاہیے، یا یہاں تک بھی چیزیں. مگر اس پہ ہم نے ریسرچ کروائی، کچھ اسٹوڈنٹس LLM میں ہم نے ریسرچ کروائی تھے ایک دو. یہ ہتار جو انڈسٹریل ایریا ہے نا، اس میں کچھ فیکٹریز کو ہم نے ٹارگٹ کیا، مگر کسی نے بھی وہ پورے نہیں کیے ہوئے تھے. مطلب یہ ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن کا بھی امپلیمنٹیشن کو تو بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن لاز جو ہیں بہرحال
کسی حد تک موجود ہیں، وہ ان میں کچھ جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے بہتر کیا جا سکتا ہے. آئی ایل او کے لاز میں موجود ہیں، اور وہ ان لاز کو کی وجہ سے ہمیں ایکسپلائٹ ایک لحاظ سے اور بھی کیا جاتا ہے. یعنی یورپین یونین وغیرہ جب مرضی ہمارا ٹریڈ روک دیتی ہیں کہ جی آپ یہ لیبر لاز کے مطابق نہیں کر رہے. سیال کوٹ میں جی بچوں سے فٹ بال بنوائے ہم نہیں خریدتے. صحیح بات. اور مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اصل تو کرنے کا کام یہ ہے کہ میجارٹی تو یہ ہے نا. بالکل میجارٹی تو یہ ہے. میجارٹی تو ہمارے انسکلڈ ورکر بھی ہیں، کچھ اسکلڈ ورکر ہیں. ان کے لیے ابھی جو ہے نا 70s میں 80s تک کام ہوا ہے، 90s میں بھی لا بنے ان کی پروٹیکشن کے لیے، لیکن اویئرنیس نہیں ہے. مطلب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اویئرنیس نہیں ہے. اور ابھی کچھ ان کو جو ہے نا، یعنی میں اس کا لیبر لا کا بھی پیپر بناتا رہا ہوں نا، تو میں اس میں تھا جو ہماری نیشنل کریکولم کمیٹی کے LLB میں اس پہ بڑا فرم تھا کہ جی اس میں لیبر لا ضرور پڑھائے جائیں. اچھا اچھا. ابھی بھی ہمارے سلیبس میں نا یہ کہ لیبر لا اور ٹیکسیشن لا، تو اسٹوڈنٹ سارے ٹیکسیشن لا کی طرف جاتے ہیں کہ لیبر کے پاس تو فی دینے کا ہے ہی کچھ نہیں. ہاں فائدہ کچھ نہیں. کہتا ہے جو ہم نے خدمت خلق ہی کرنی ہے تو ٹیکس جس کا بچائیں گے وہ پیسے دے گا. تو یہ بیسک کانسیپٹ جو ہے نا کیپٹلزم کا، یہ بھی ہمیں خراب کر رہا ہے کہ جو غریب ہے اس کا فائدے کے لیے ہم کیوں کریں، جو اس وہ تو پیسے نہیں دے سکتا، پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے اس کی بیچارے کی. جو بات آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بیچ میں کی کہ 60s 70s میں جب ہم یہ وہ ایرا ہے جب انڈسٹریلائزیشن یہاں پہ ہوئی تو وہاں پہ ظاہری بات ہے مزدوروں کی ایکسپلوٹیشن بھی ہوئی. تو اس میں پھر جو لوگ کھڑے ہوئے اس میں زیادہ تر سوشلسٹ تھے جنہوں نے ان کے حق میں آواز بلند کی. یہ کیا وجہ ہے کہ جب حقوق کی بات آتی ہے وہاں پہ اسلامی جو تحریکات ہیں یا اسلامک فورسز جو ہیں یا جو بھی ادارے ہیں وہ کوئی خاص ان کی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتے. ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کہ اگر کوئی بندہ محروم ہے تو اس کو مطلب وہ ایڈ دینے کے لیے یا ہیلپ کرنے کے لیے تو بہت لوگ اویلیبل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اکوپ کیا جائے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں اور اس کو لیں حاصل کریں. یہ معاملہ جو ہے ہمیں ہمارا نظر نہیں. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے ان کو، بلکہ اسی وجہ سے جو مذہبی طبقہ نا دونوں طرف سے ملامت کا شکار ہوتا ہے کہ جی یہ تو مذہب جو جیسے کمیونسٹ تو کہتے ہیں نا مذہب تو افیون ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ نے جو دیا اسی پہ راضی رہو اور بس اسی پہ کام پہ لگے رہو. وہ کہتے ہیں یہ ان کو سلا دیتے ہیں. تو کسی حد تک اس میں جو سمجھتا ہوں نا کہ جو برٹش ایرا جو غلامی کا ہمارا زمانہ گزرا ہے اس میں انہوں نے دیکھیں ہماری آرمی میں بھی جو خطیب بھرتی ہوتا تھا نا وہ بھی اسکیل 1 میں ہوتا تھا، سویپر بھی اسکیل 1 میں. 80s تک یہ رہا ہے پاکستان میں بھی. ضیاء اللہ کا ہے تو اس نے ان کو تھوڑا سا بہتر کیا، ورنہ یہ سویپر کے برابر مولوی کو رکھا. اور جو ہمارا لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، یعنی یہ ایگریکلچر لینڈ ہے نا ہماری، تو اس میں ذمہ داروں کا کھانا الگ ہوتا ہے اور کمیوں کی لسٹ جو ہوتی ہے جن کو سال بعد انہوں نے ایک من دانے دیتے ہیں کہ جی ان کا خرچہ چلتا رہے. ان میں یعنی لوہار، درخان، موچی، نائی اور مولوی ساتھ ہوتا ہے. ہاں، یعنی انہوں نے انفیکٹ سسٹم نے ڈیگریڈ کر دیا ہے جو ریلیجن کے ساتھ اٹیچ ہے. دوسری یہ ہوئی کہ کیونکہ پہلے تو انسٹیٹیوشن سٹیٹ سپانسرڈ ہوتا تھا نا، قاضی کا انسٹیٹیوشن بھی، امام کا انسٹیٹیوشن بھی، مسجدوں میں بھی سٹیٹ، پھر یہ سارے چلنے لگے چندوں پہ فرینکلی اسپیکنگ. اور جو کسی بھی قوم کا جو طبقہ ہوتا ہے قوم کے لیے کرنے والا وہ مڈل کلاس ہوتی ہے اور وہ محنت بھی کرتی ہے. اور نارملی وہ جو عربی کی کہاوت ہے نا کہ جو عوام ہیں وہ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، الناس والا دین ملوک. جب ملوک برٹشر آ گئے تو وہ جو قاضیوں کی ہمارے جو ریلیجس لوگوں کی تھی وہ بھی ٹلٹ ہو گئے سول سروسز کی طرف، اور ہمارے ڈریس بھی چینج ہو گئے، لینگویج بھی چینج ہو گئی. تو اس طرح جو طبقہ بچا اس نے مذہب کی جو خدوخال بچائے تو رکھے، یعنی ان کی بھی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ بھوکے رہ کے بھی چندے لے کے بھی بیسک سٹرکچر انہوں نے مینٹین رکھا. مگر ان کے پاس ایک تو کیپیسٹی نہیں. مجھے بڑا شکوہ پہلے رہتا تھا مذہبی لوگوں سے نا، پھر میں نے ذرا غور کیا نا تو مجھے ان پہ بھی رحم آیا. یعنی مسجد کے مولوی پہ اسپیکر، پولیس جب چاہے اسپیکر کے غلط استعمال کا پرچہ دے کے اٹھا کے بند کر دیتی ہے.
یعنی میں ادھر ساؤتھ پنجاب میں تو میں نے بہت دیکھے ہیں، تھوڑا سا کسی سے ہوا تو اٹھا پھر اس بیچارے کی ضمانت کے لیے چودھری کے منتیں کی جاتی ہیں یا باقی لوگوں کی. تو ابھی تک جو ہے نا وہ ذہنی غلامی سے ہم نہیں نکلے. اصل تو مذہب تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک تو ریلیجیس طبقہ ہے جس میں علماء وغیرہ ہیں، جو یہ تو بیچارے خود ہی خود ہی شکار ہے، خود ہی شکار ہے، تو یہ کیا آواز اٹھائیں گے. لیکن یہ جو پھر طریقات اسلامیہ کے اندر جیسے جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، اس طرح کی اور جو طریقات، ان کے ساتھ مڈل کلاس کا ایک بڑا طبقہ آیا اور ایجوکیٹڈ اور سمجھدار جو لوگ ہیں، اور وہ کچھ مطلب ایسے ویل آف ہے، یعنی چندہ نہیں لیتے، دینے والے ہیں، دینے والے. اور لیکن انہوں نے بھی یہی کیا کہ ان لوگوں کو جیسے کہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے کیسے کھڑے ہوں. انہوں نے جو یہ کام کیا کہ ان کو ایڈ دینی شروع کر دی، یعنی جو سوئے ہوئے تھے ان کو مزید سلا دیا گیا. بس یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. وہ نا کہ کہتے ہیں نا کہ معاشرہ جو ہے نا غربت ایڈ دینے سے دور نہیں ہوتی، انصاف کرنے سے دور ہوتی ہے. کہ اگر ان کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، وہ خود اپنے پاؤں پہ جب کھڑا ہوگا، اپنا خود لے گا، تو وہ ایک باوقار سٹیزن ہوگا. جو ایڈ لیتا رہتا ہے نا وہ بیچارہ وہ مزید وہی غلامی کی ذہنیت اس میں غلامی پختہ تر ہو جاتی ہے. تو یہ اس چیز کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے ریلیجس پارٹیز کو بھی اس طرف زور دینے کی ضرورت ہے کہ اس طرف آئیں. بلکہ مجھے یاد ہے 80s میں ایک کورس کرنے لگے ایک مدرسے میں لاہور میں ہم، تو ایک ہمارے ساتھ تھا، وہ کافی سوشلسٹ لٹریچر سے بڑا متاثر تھا، ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. وہ مجھ سے یہی ڈسکس کرتا ہے، یہ ہمارے مولوی اس طرف کیوں نہیں آتے؟ مذہب تو یہی کہہ رہا ہے، مذہب تو ہر ایک کو حق دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے. صحیح بات. یعنی ہمارے ہاں تو جیسے کہ کیونکہ برٹش گورنمنٹ تھی نا، وہ اپنے سے کچھ دینے کے قائل نہیں تھے نا. وہ کہتے انہی سے لے کے ان کو دے سکتے ہیں، اپنے سے نہیں دینا، سرکار نے کچھ نہیں دینا. کمپنسیشن بھی دینی انڈسٹریلسٹ سے لے کے اس کو دینی ہے، پینشن بھی دینی ہے، انہی سے لے کے دینی ہے. اسلامک لا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جو بھی اولڈ ایج میں جاتا تھا، نہیں کمائی کر سکتا تو بیت المال سے. یہ سب لاز عمر لاز کے نام سے ہم جانتے ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ ہی ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ بھی برحال اسی سے ملتا ہے، اوریجن اس کا وہیں سے نکلتا ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ کے اندر یہ چیز وہاں پہ یہ کسی حد تک ہے، مگر یہ بھی وہ ٹیکسز سے کر رہے ہیں مینیج. مگر برٹش امپائر نے ادھر وہ بھی نہیں کیا تھا، سوشل ویلفیئر کا وہ کانسیپٹ نہیں تھا. انہوں نے صرف یہ پینشن کا بھی دیا تو وہ بھی انہی سے لے کے ان کو دو. کیونکہ اس کو جیسے نیپولین کہتا نا، یہ تو نیشن آف شاپ کیپرز ہے. صحیح. چلیں جی، بہرحال بڑی زبردست ڈسکشن رہی آج، چونکہ اسپیشل ایک پروگرام کرنا چاہ رہے تھے یہ مزدوروں کے دن کے حوالے سے. یقیناً ایک بہت بڑا فیکشن ہے ہماری سوسائٹی کا، بلکہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک طرح سے ایک بہت اہم فیکشن ہوتا ہے. پوری تاریخ جو ہے ان لوگوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے سماج کو آگے بڑھایا، بلکہ سماج کی ترقی کے اندر ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی دنیا نے تو ان کو حقوق دینا شروع کر دیے، لیکن مسلم دنیا آج تک جو ہے وہ حقوق ان کو نہیں دے پا رہی. حالانکہ ان کو تو سب سے بڑھ کر جو ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے تھا. جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھیں کہ اسلام کی جو انسٹرکشن اس والے سے تو بڑی کلیئر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کہ وہ ممالک بھی جن کے پاس اچھے خاصے وسائل ہیں اور بڑی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ رچ سٹیٹس ہیں، وہاں پہ بھی مزدوروں کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو بہرحال جزاک اللہ خیر پروفیسر صاحب، آپ نے اس والے سے ہمیں جو ہے انلائٹن کیا. اس طرح کی اور بھی بڑی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہم کرتے رہیں گے پروفیسر صاحب کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے رائٹس کا. اس والے سے انفارچونیٹلی جب ہم نہیں کرتے، دینی طبقات کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جب اس پہ کچھ نہیں کرتے تو پھر وہ مجبوراً جو ہے ان لوگوں کو جانا پڑتا ہے سوشلسٹ کے پاس اور پھر لبرلس کے پاس. اور ظاہری بات ہے پھر وہ ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ساتھ اپنا نظریہ بھی ان کے اندر جو ہے انجیکٹ کرتے ہیں. پھر ہمیں بہرحال اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ان کا انفلوئنس ان لوگوں میں پھیل رہا ہے. اور اگر ہم اس حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال بہت سی اپرچونیٹیز ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی بنیاد جو ہے اس کے اندر اسلام بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے اور ایسی پروویژنز بھی ہیں کہ جو ان رائٹس کو انشور کرتی ہیں. اویئرنیس کا مسئلہ ہے، اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ان پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہم آپ کو اویئر کرتے رہیں گے. اگر آپ کو
ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرامس ہمارے ہوں گے ان کے حوالے سے بھی اطلاعات آپ کو ملتی رہیں گی. آپ کو کوشچن ہو تو وہ بھی جی کوشچن اگر ہے کوئی بھی آپ کا اس حوالے سے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. جو ہمارا جو ای میل ہے وہ لنک میں موجود ہے، آپ اس میں بھیج سکتے ہیں. پروفیسر صاحب جو ہے وہ بھی ایکسیسیبل ہیں، اگر کوئی بھی کویشچن آپ ان سے ڈائریکٹلی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنا کویشچن بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب جو بھی ہوگا وہ آپ تک پہنچا دیں گے. جزاکم اللہ خیر.